السلام علیکم۔ سچے واقعات کی سیریز میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ عذاب الہی کے چند مناظر میں ہم پیش کرتے ہیں دنیا میں جس طرح نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح مصائب کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ نے اپنی تصنیف کشکول میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب المدشت مصائب و حوادث کے چند واقعات نقل کیے ہیں جو دنیا میں مختلف ادوار میں پیش آ چکے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ ہے قید۔ سن 1800 ہجری حضرت عمر فاروق کے عہد میں بارش کا ایسا قید پڑا کہ ہوا میں بجائے غبار اڑانے کے راہ اڑتی نظر آتی تھی۔ اس لیے سال کا نام المادہ ہو گیا۔ ویشی جانور بھوک پیاس سے عاجز ہو کر انسان کے پاس آ جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ گھی دودھ اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک قید رفع نہ ہو، اور عام مسلمان یہ چیزیں نہ کھانا شروع کر دیں۔ 64 ہجری میں بصرہ کے اندر شدید طاعون آیا کہ امیر بلدہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی نہ ملے۔ 96 ہجری میں طاعون جعرف کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 دن کے اندر 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ اس طاعون میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی لڑکے کے مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 100 سے کچھ زائد تھی۔ اس واقعے میں مرنے والوں کو قبرستان تک لے جانا اور قبر میں دفن کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے جب سارا گھر والے مر جاتے تو سب کو ایک مکان میں بند کر کے ان کا دروازہ اینٹ گارے سے بند کر دیا جاتا تھا۔ 131 ہجری میں طاعون آیا تو پہلے دن میں 70,000، دوسرے دن میں ان سے کچھ زائد ہلاک ہوئے اور تیسرے دن سب ٹھنڈے ہو گئے۔ 334 ہجری میں ایسا قید پڑا کہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانے لگے اور مردار جانور کھائے جانے لگے، اور چند روٹیوں کے بدلے بڑی بڑی جائیدادیں فروخت کر دی گئیں۔ معزز الدولہ امیر وقت کے لیے 20,000 روپے میں 1 گر گیہوں کے خریدے گئے۔ 1 گر ہمارے وزن سے تقریباً 80 من ہوتا ہے۔ اس کے حساب سے 200 روپے کا 1 من اور 5 روپے کا 1 سیر ہوتا ہے۔ 428 ہجری میں قید اس طرح اس قدر شدید برپا ہوا کہ 5 سیر غلہ 7 گنی میں اور 1 انار 1 گنی میں ملتا تھا۔ 1 ککڑی 1 گنی میں فروخت ہوئی تھی۔ اور مصر سے خبر پہنچی کہ 3 چوروں نے ایک گھر میں نقب لگایا۔ صبح کے وقت تینوں مرے ہوئے پائے گئے تھے، ایک دروازے پر، دوسرا سیڑھی پر، تیسرا کپڑوں کی بندھی ہوئی گٹھڑی پر۔ 462 ہجری میں اس قدر شدید قید اور وبا پڑی کہ آدمی کو کھانے لگے اور بادام و شکر روپے کی طرح روپے میں آنے لگے۔ اس طرح اس قید میں وزیر ایک روز اپنے گھوڑوں سے ایک جگہ اترا تو 3 آدمیوں نے دوڑ کر گھوڑے کو ذبح کیا اور کچا گوشت کھانے لگے۔ اس پر وزیر نے ان تینوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ صبح کو دیکھا گیا تو ان تینوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، گوشت تو دوسرے بھوکے کھا گئے۔ نعوذ باللہ من الحوادث۔ اب آپ بات کرتے ہیں قید کے بعد زلزلے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں 20 ہجری میں زلزلہ آیا، پھر 94 ہجری میں 40 روز تک زلزلہ جاری رہا اور بڑے بڑے مکانات گر گئے۔ شہر انطالیہ کیا بلکہ ملک المدمر ہو گیا اور
233 ہجری میں شہر گولا زلزلے سے زیر و زبر ہو گیا اور سارے شہر میں سوائے ایک آدمی کی کوئی نہ بچا۔ اس سے قریب انطاکیہ میں زلزلہ آیا تو 20,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ 234 ہجری میں بغداد، کوفہ، بصرہ اور وسط عبدان میں ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ جس نے کھیتیاں جلا دی، بازار بند ہو گئے۔ 52 تک یہی چلتی رہی۔ 238 ہجری میں طاہر بن عبداللہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین متوکل باللہ کے دربار میں پتھر بھیجا جو طبرستان کے اطراف میں آسمان سے گرا تھا، جس کا وزن 840 درہم کے برابر تھا۔ اس کے گرنے کے دھماکہ 12 میل تک سنا گیا اور 5 ہاتھ زمین میں گزتا چلا گیا۔ 240 ہجری میں ایک ہوا بلا تبرک سے نکلی جو مورو میں پہنچی تو ایک بڑی آبادی زکام میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی، اور بلاد مغرب سے خطوط آئے کہ فناورن کی بستیوں میں 13 بستیاں زمین میں دھس گئی ہیں اور سوائے 2 آدمیوں کے کوئی نہیں بچا، اور یہ بچنے والے بھی بالکل سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ جب شہر کمروان میں آئے تو لوگوں نے ان کو نکالا تو عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ حاکم بلدا نے ان کے لیے شہر کے باہر مکان بنوا دیا۔ 241 ہجری میں وافان میں زلزلہ آیا، 25,000 افراد ہلاک ہو گئے اور یمن میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی جگہ چلا گیا۔ حلب میں ایک جانور جو کہ کوے سے بڑا، گدھے سے چھوٹا، ایک درخت پر آ کر ٹھہرا اور 40 مرتبہ یہ آواز دی، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ، 40 آوازیں دے کر اڑ گیا۔ حاکم بلدا کے پاس 500 آدمیوں نے اس کی آواز سننے کی گواہی دی۔ 245 ہجری میں انطاکیہ میں زلزلہ آیا جس سے 1,500 مکانات منہدم ہو گئے، اور اہل انطاکیہ گھروں، روشن دانوں اور دریچوں سے نہایت خوفناک آوازیں سنتے تھے، اور تینس میں نہایت خوفناک آوازیں سنی گئیں جو بہت عرصے تک باقی رہی، جس سے بڑی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ 245 ہجری میں ایک بستی پر سیاہ و سفید پتھروں کی بارش ہوئی۔ 88 ہجری میں مقام ونبل میں زلزلہ آیا۔ ونبل موصل کے قریب ایک شہر ہے۔ صبح کو دیکھا گیا تو شہر کا اکثر حصہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ گری ہوئی عمارتوں کے نیچے سے 1,50,000 آدمی مردہ نکالے گئے۔ 219 ہجری میں حجاج کا ایک قافلہ راستہ گم کر کے کسی طرف جا نکلا۔ وہاں جنگل میں بہت سے آدمی پتھر بنے ہوئے دیکھے گئے، اور ایک عورت پتھر کے تنور میں کھڑی دیکھی گئی، اور تنور میں جو روٹی تھی وہ بھی پتھر ہو گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ آج بھی وہی اللہ ہے اور اسی کی طرح مکمل صفات کا مالک ہے، اور وہی نظام مگر واقعات باعث عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ ہر برائی پوری عروج پر ہے، نہ معلوم کس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں، نہ ہم اقوام ماضی سے زیادہ قوی الجسم ہیں، نہ ذہین، نہ حسین و جمیل۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ و شہوانیہ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ بس شکریہ محلہ ملتان شمارے نمبر 152 میں یہ واقعات لکھے گئے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور ہمیں